الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل وعلا کی حمد و توصیف اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم و محتشم سامعین و حاضرین، محرم الحرام کا یہ انتہائی بابرکت، مقدس، تاریخی اور سبق آموز عشرہ جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ بڑے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ دو چیزیں مجھے آج بیان کرنا ہے۔ ایک تو شہادت اور فلسفہ شہادت کیا ہے، ایک بات یہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہادت ایک بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ شہادت جو ہے ایک بڑا رتبہ ہے، ایک بڑا مقام ہے، اور جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ کمالات، وہ مراتب، وہ رتبے جس کا غیر نبی میں پایا جانا ممکن ہو۔ میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ وہ کمالات، وہ مراتب، وہ رتبے، وہ خصوصیات جن کا غیر نبی میں پایا جانا ممکن ہو، پائی جائیں یا نہ پائی جائیں یہ الگ بات ہے، امکان ہو کہ یہ چیزیں غیر نبی میں
ہو سکتی ہیں کمالات میں سے، صفات میں سے، مراتب کے اندر درجات میں سے، ان کمالات کا، ان اوصاف کا، ان فضائل کا، ان مراتب کا نبی کی ذات میں بدرجہ اتم کامل طور پر وہ چیزیں نبی کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ علم ہے، یہ خوبی ہے، کمال ہے، نبی کا علم کامل ہے۔ عقل ہے، شعور، یہ کمال اور خوبی ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ جی بڑا عقل مند ہے، گئے یہ خوبی ہے، کمال ہے۔ میری آپ کی عقل ناقص ہے، لیکن نبی کامل العقل ہوتا ہے، یعنی یہ کمال نبی کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ حسن ہے، صبر ہے، اسی طرح شہادت، یہ بھی ایک رتبہ اور یہ بھی ایک کمال ہے۔ لیکن کیا نبی پاک علیہ السلام شہید ہوئے؟ بولو نبی، حضور کی شہادت ہوئی ہے؟ یہ کمال تو ہے نا، گل سمجھ آئی جی؟ شہادت کمال ہے، لیکن حضور شہید نہیں ہوئے۔ دوسرا میرا جو سوال ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ایک شہادت کمال ہے اور ہر کمال نبی کی ذات میں موجود ہوتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام ظاہراً ان کی شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دو باتیں میرے موضوع کا حصہ ہیں۔ میں بڑے مختصر اور آسان لفظوں میں عرض کروں گا، لیکن سمجھ تب آئے گی جب آپ توجہ سے سنیں گے۔ ٹھیک ہے، کہانیاں قصے تو سنتے رہتے ہو نا، واقعات سنتے رہتے ہو، لیکن یہ ایک عقائد اور علم کی بات ہے، اسے سمجھیں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، یعنی اللہ فرماتا ہے میری راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ بولو نا یار، کہ 10 پروگرام سن تھک گئے ہو ہاں؟ تو فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، اور ساتھ ان کے لیے لفظ بولا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راہ میں جن کی موت واقع ہوگی، شہادت ہوگی، ان کے گلے کٹ گئے، جسم چلنی ہو گئے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، فرمایا انہیں مردہ نہیں کہنا۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا مردہ کہنا تو خیر بہت دور کی بات ہے نا، فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی خیال میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی موت واقع ہو گئی ہے، خیال میں بھی نہیں لانا، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اور جہاں پہلی آیت میں فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بڑی سادہ سی بات ہے، یہ آیات بڑی مشہور ہیں، آپ اکثر علماء سے، واعظین سے، خطبات سے یہ سنتے رہتے ہو، لیکن اس کا مفہوم بھی آج سمجھ لیں کہ ہے کیا۔ اب جب شہید کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر وہ ظاہری طور پر دنیا میں ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہوتا، تو قرآن نے پابندی لگا دی کہ نہ مردہ کہو نہ مردہ خیال کرو،
ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ایک مشکل بات ہے کہ جو انسان کی عقل جو ہے وہاں اگر جواب دے جاتی ہے کہ بھئی کمال ہے، ہم اس کے جسد دار کو میدان سے اٹھا کر لائے، پھر اس کو دفنایا، پھر اس کا جنازہ پڑھا، اور قرآن کہتا ہے مردہ کہو بھی نہ، گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بھائی وہ کیسی زندگی ہے کہ ہم نے دفنا دیا، قرآن کہتا ہے پھر بھی زندہ ہے، جنازہ پڑھا، قرآن کہتا ہے پھر بھی زندہ ہے، وہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں، قرآن کہتا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے شہید کا مطلب جاننا ضروری ہے کہ شہید کا مطلب کیا ہے، لفظ شہید کا معنی کیا ہے۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو۔ اور سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ واشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ کوئی میری بات کا ربط نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو شہید گواہ ہے، گواہ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ بروز قیامت بھی یہ امت نبیوں کی تبلیغ کے سچ ہونے پر گواہی دے گی۔ یہ امت جو ہے، یہ بات قرآن مجید میں ہے۔ اب میں اور آپ حال کلمہ پڑھنے والا مسلمان، دائرہ اسلام میں آنے والا مسلمان، وہ زبان سے گواہی دیتا ہے یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ زبان سے گواہی دیتا ہے، وہ اقرار باللسان کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی گواہی ہے، دل سے تصدیق اور زبان سے گواہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے گواہی، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ لیکن اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے واجب الوجود ہونے کی کہ اللہ ہے، ایک گواہی میں اور آپ دیتے ہیں زبان سے، اقرار کر کے، تصدیق دل سے کر کے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ایک شہید بھی دیتا ہے۔ شہید بھی اللہ کی وحدانیت کی، اس کے واجب الوجود ہونے کی، اس کی توحید کی کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری اور آپ کی گواہی قولی ہے، لسانی گواہی ہے، لیکن ایک گواہی شہید بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ خود اپنا گلا کٹواتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے واجب الوجود ہونے کی کہ اللہ ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ سمجھایا یہ کہ ان کو مردہ کیوں نہ کہو، یہ جملہ، یہ فلسفہ شہادت ہے۔ فرمایا جو خود نہ ہو کر، شہید دفن کر دیتے نا ہم اسے، جنازہ پڑھ کے، دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔
فرمایا جو خود نہ ہو کر میرے ہونے کی گواہی دے. وہ گل کو سمجھ آئی جی؟ مشکل تو نہیں. خود نہ ہو کر اللہ فرماتا جو میرے ہونے کی گواہی دے. فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ دنیا کہے کہ وہ نہیں ہے. فرمایا خود نہ ہو کر جو میرے ہونے کی گواہی دیتا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ لوگ اسے کہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ نہیں بلکہ وہ ہے، اور ایسا ہے کہ جس کی زندگی دائمی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ فلسفہ شہادت ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ انہوں مردہ نہ کہو، اس لیے قرآن نے کہا ان کو مردہ گمان نہ کرو، کیونکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. میں ایک ضمناً یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. سورہ یوسف کے اندر کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا یہ بات داتا علی اجویری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حسن کا مظہر ہوتا ہے. مشکل جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حسن کا جلوہ دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لو. اللہ حسین ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا حسن دیکھا کہاں جائے؟ فرمایا میرے نبی میرے حسن کا مظہر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حسن کا مظہر ہے. زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ، کہ جو بات زنان مصر کو زلیخا نے کہی تھی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے بڑی بات لگی. یعنی جو حسن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا بیان کیا تھا وہ بیان کی حد تک تھا، لیکن اکبرنہ فرمایا رأینہ اکبرنہ، کہ جب انہیں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو زلیخا کی بات سے بڑی بات لگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انگلیوں کو کاٹ لیا، اور وَقُلْنَا، اور کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا. وہ کہنے لگی یہ تو کوئی بشر نہیں ہے. عزیزہ مصر کہنے لگی، جو زنان مصر ہیں، عزیز مصر کی بیوی کے پر کہنے لگی کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم ہے یہ کوئی بشر نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ لگتا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ لگتا ہے. حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی کہ زنان مصر نے مظہر حسن خدا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اتنی محو ہو گئی کہ دنیا و ما فیہا کی تکلیف کو بھول کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. فرمایا جب شہید اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے تو اللہ کے حسن کے جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے حسن کے جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جس نے صرف حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھی اسے کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو جو اللہ کے حسن کے جلووں میں محو ہو گردن کٹاتے وقت اسے کب تکلیف ہوگی؟ یہ فلسفہ شہادت ہے. میں نے تھوڑے ٹائم میں
پوری بات میں نے آپ کو سمجھا دی. اب آگے چلیے کہ شہادت ایک وصف ہے، شہادت ایک کمال ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک فضیلت ہے. ہر کمال، ہر رتبہ، ہر فضیلت نبی کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت تو نہیں بظاہر ملی، آپ شہید تو نہیں ہوئے، تو یہ کمال پھر کدھر گیا؟ اب اس کمال کا پایا جانا بھی کیونکہ کمال ہے اور ہر کمال نبی کی ذات میں موجود ہوتا ہے، تو اس کمال کا موجود ہونا بھی تو ضروری تھا. وہ گل سمجھ آتی ہے؟ جا کے سنو ذرا گل اس تو بھی مزے والی گل ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو امام حسین کی شہادت کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا. واقعہ بھی میں کچھ سناؤں گا کسی جمعے میں آپ کو پوری بات، لیکن وہ فلسفیانہ انداز میں کہ جس میں آپ سیکھیں، اس میں آپ اپنے عقائد کی اصلاح کریں. سنیے اگلی بات. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب میں اس سوال کا جواب تھوڑا سا ڈیٹیل سے دینا چاہوں گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ہاں جب امام حسن پیدا ہوئے، اس وقت بھی حضور کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی کے گھر اللہ نے لخت جگر دیا ہے. جب امام حسین پیدا ہوئے، حسن بڑے تھے نا، تو امام حسین چھوٹے تھے، تو اس وقت بھی اطلاع دی گئی حضور علیہ السلام کو. اور جب حضرت محسن امام حسن کے تیسرے بھائی، جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی حضور کو اطلاع دی گئی. ان تینوں باتوں کو مسند احمد کے اندر جمع کر دیا گیا. میں وہ حدیث سناتا ہوں. اب امام حسین کی پیدائش جب ہوئی، امام حسن کی جب پیدائش ہوئی، اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم ان کی جب پیدائش ہوئی، تو یہ روایت حضرت علی امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں. فرمایا لما ولد الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب امام حسن کی پیدائش ہوئی ہے تو حضور میرے گھر میں تشریف لائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے گھر میں تشریف لائے. فقالا، حضور نے فرمایا ارونی ابنی، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اب یہ بیٹے تو حضرت علی کے ہیں، بیٹے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہیں، لیکن حضور نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. جس طرح آج ہم نواسے کو، پوتے کو بیٹا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے آقا نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. وہ پیش کیے گئے آپ کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے فرمایا ما سمیتموہ، فرمایا تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا کہ اس شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ کل تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سمیتو حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب رکھا ہے میں نے اس کا نام. تو حضور نے فرمایا نہیں، حرب نہیں، قالا ہوا حسن، فرمایا اس کا نام تو حسن ہے. حضور نے نام بدل دیا، فرمایا اس کا نام حسن. اب فلما ولد الحسین، جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو حضور کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے. قال ارونی، فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. امام حسن کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا دکھاؤ. جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو انہیں بھی فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ.
تو حضور نے فرمایا ما سمیتموہم، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فقلت حربا، حضور میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے نواسے کا نام بھی حسین حضور نے حسن رکھا، اور چھوٹے نواسے کا نام بھی حضور نے، ایک آپ کے تیسرے نواسے بھی ہیں۔ فلما بولے تھے ثالث، جب تیسرے لخت جگر کی پیدائش ہوئی حضرت علی کے بیٹے کی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ہارون ابن، مجھے میرا بیٹا دکھائیے، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کل تو حربن، میں نے اس کا نام بھی تو حرب رکھا ہے۔ امام حسن کا نام بھی حرب، امام حسین کا نام بھی حرب، اور امام محسن کا نام بھی حرب۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا محسن، نہیں اس کا نام محسن ہے۔ حسین، حسن اور محسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ترتیب سے، حسن ترتیب سے اپنے بچوں کے نام رکھنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے کہ حضور نے آج بڑے عجیب عجیب نام ہم رکھتے ہیں بچوں کے، اپنی اولاد کے۔ حکم دیا کہ سمو بے اسمی، لوگوں مجھ محمد کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ یہ حضور نے تعلیم دی ہے، اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھا کرو، خوبصورت نام۔ حضور نے کتنے خوبصورت نام رکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے ان کے نام کیوں رکھے؟ یہ فرمایا کہ انی سمیتہم باسماء، آپ نے فرمایا میں نے ان کے نام یہ اس لیے رکھے ہیں کہ ولد ہارون شبرا و شبیر و مشبر۔ حضور نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شبر تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام پتہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ ایک غزوے پہ حضور تشریف لے گئے نا، تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے خواتین اور بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور میں تو جنگجو ہوں، میں تو لڑنے والا آدمی ہوں، آپ مجھے پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تیرا مقام وہ ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ فرمایا تو بھی میرا بھائی ہے، تو بھی میرا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا تو میرے لیے اسی رتبے پر فائز ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون اس رتبے پر فائز تھا، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے نبوت تمہیں نہیں ملی ہے۔ تو فرمایا ہارون علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام شبر رکھا، ایک کا نام شبیر رکھا، اور ایک کا نام مشبر رکھا، اور میں نے اسی پر اپنے تینوں بچوں کے نام رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات تھوڑی سی لمبی ہوگی۔ ان کو حضور نے اپنا بیٹا کہا، لخت جگر کہا۔ یہ صحیح احادیث میں آتا ہے، حدیث میں نہیں، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن یہ نبی پاک علیہ السلام کے مشابہت، سب سے زیادہ اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت، شکل کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، یہ امام حسن کی مشابہت حضور سے تھی اور امام حسین کی مشابہت حضور سے تھی۔ مشابہت بھی حضور سے، اور بیٹا بھی حضور نے کہا۔ اللہ اکبر۔ شہادت دو طرح کی ہے، دوسرا سٹیپ میری بات کا، ایک شہادت سری، سر پوشیدہ، ایک شہادت سری ہے، پوشیدہ شہادت ہے۔
کہ بندہ میدان عمل میں نہیں اترا، کسی نے زہر دے دیا، موت ہوگی اس کی۔ اور زہر یہ شہادت کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور زہر سے ان کی شہادت ہوگی، زہر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ یہ کچھ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، میں بددیانتی نہیں کرتا، میں دیانت سے بات کرتا ہوں۔ اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، یاد رکھیے، اہل سنت اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اس روایت کا کوئی وجود نہیں، اس پر جرح ہے اور پوری تفصیل ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع اور ہے تو میں ضمناً یہ بات کیا کہ آگے چل رہا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور اس سے آپ کی شہادت ہوگی۔ اللہ اب خیبر کا جب موقع تھا تو ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت حضور کو پیش کیا، صحابہ نے کھایا، جن جن صحابہ نے کھایا ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے لقمہ اٹھایا اور کھایا، اس لقمے نے بول کر بتایا کہ حضور مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ سبحان اللہ کا بھائی لقمے بھی کبھی بولتے نہیں۔ حضور نے اٹھایا، تناول فرمایا، اس نے بول کر بتایا کہ حضور نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ حضور نے اس یہودیہ کو بلایا اور آپ نے اسے پوچھا، بی بی یہ کام تو نے کیوں کیا ہے کہ زہر ملا گوشت ہے، میرے صحابہ شہید ہو گئے، 2-3 صحابہ شہید ہوئے۔ تو وہ یہودیہ کہنے لگی کہ میں نے زہر والا گوشت آپ کو اس لیے کھلایا ہے کہ اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کیا ہی بات، زہر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اور اگر نبی نہ ہوئے نعوذ باللہ من ذالک تو میں نے چاہا آپ سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ زہر والا کھانا تناول فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، شہادت نہیں ہوئی، لیکن شہادت کا سبب پایا گیا۔ یہ شہادت سری جو امام حسن کو نصیب ہوئی، زہر دیا گیا اور اس کا مسبب بھی پایا گیا کہ امام حسن شہید ہو گئے۔ ادھر بھی شہادت سری کا سبب پایا گیا، لیکن آپ کی شہادت نہیں ہوئی۔ امام حسن کی شہادت ہو گئی، بیٹے ہیں آپ کے، تو یہاں بھی، اور یہ واقعہ امام حسن کی شہادت سے پہلے کا ہے، زہر دیا گیا، سری شہادت کا سبب پایا گیا، لیکن اس سری شہادت کا اظہار امام حسن پر ہوا۔ اس کا اظہار امام غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، وادی طائف کے اندر پتھر مارے گئے، شہادت کے اسباب پائے گئے، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ حضور کی شہادت، اسباب پائے گئے لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ زہر دینے سے حضور کی شہادت کیوں نہیں ہوئی، اور غزوہ احد کے اندر اور وادی طائف کے اندر سارے شہادت کے سبب پائے گئے، تو وہاں شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ سونا مسلمان، آج جو حضور علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے اعلان فرمایا، واللہ یعصمک من الناس،
فرمایا میرے محبوب میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر خیبر میں زہر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی، اگر احد میں وادی طائف میں اسباب شہادت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی شہادت ہوتی تو لوگ اس آیت کا انکار کر دیتے، کہتے کہ جب اللہ محافظ ہے تو شہادت کیوں ہوئی ہے؟ لیکن شہادت کمال بھی ہے۔ تو ظاہری شہادت کے اسباب احد، طائف اور کئی غزوات میں پائے گئے، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ فرمایا اس کا اظہار میرے بیٹے حسین پر ہوگا۔ تو شہادت سری حضور کے مشابہ امام حسن حضور کی ذات میں سبب پایا گیا، لیکن اظہار امام حسن پہ ہوا۔ ظاہری شہادت کے اسباب پائے گئے احد اور طائف کے اندر، لیکن اس کا اظہار میدان کربلا میں امام حسین ان کے رفقا پر ہوا۔ سر شہادت بھی پائی گئی اور ظاہری شہادت بھی پائی گئی۔ دونوں فضائل، دونوں کمالات اللہ نے نبی کی ذات میں رکھے۔ ایک کا اظہار امام حسن پہ ہوا، ایک کا اظہار امام حسین پہ ہوا۔ شہادتیں بھی پائی گئی، اور واللہ یعصمک من الناس، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ بھی سچا رہا، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ بھی سچا رہا۔ یہ دو باتیں میری گفتگو کا موضوع تھی، کہ ایک فلسفہ شہادت اور ایک شہادت ایک کمال ہے جو نبی کی ذات میں کس طرح پایا گیا۔ دوستان عزیز، کل نامی محرم ہے اور پرسوں 10ویں محرم ہے۔ میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اصلاح کرو اپنے عقائد کی۔ کہ آج آل بیت کی محبت کے اندر صحابہ کرام زبان درازی کی جاتی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں بقائمی ہوش و حواس آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ جب ہم کسی سے ان کے ماتم کی دلیل پوچھتے ہیں، سینے پہ آپ بلیڈ مارتے ہو، کمر پہ یہ وہ فلاں فلاں، بازو پہ ٹانگوں پہ خون نکالتے ہو، اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو وہ دلیل نہیں، وہ بڑے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں جو سب سے مضبوط دلیل ہے، میں اس حدیث پر جرح نہیں کر رہا کہ یہ کیسی ہے، یہ ہے قابل جرح۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب اللہ اکبر کبیر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا کہ احد میں حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، گل سمجھ آئی جی؟ اب یہ روایت ہے یا نہیں ہے یہ الگ ٹاپک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے جی ان کو خبر ملی کہ حضور کا دانت شہید ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک دانت نکال دیا، توڑ دیا دانت۔ ان کو خیال گزرا کہ پتہ نہیں حضور کا یہ دانت شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا، انہوں نے دوسرا بھی نکال دیا۔ پھر شک گزرا کہ شاید یہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، حتیٰ کہ اس پہ شک تھا، اس پہ شک تھا، 32 کے 32 دانت نکال دیے، یہ ان کی روایت ہے۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ چلو کوئی نہ کوئی تو دانت شہید ہوا ہوگا نا، تو انہوں نے اس کو دلیل بنایا کہ کسی کی محبت کے اندر خون نکالنا جائز ہے، اور اس کی مثال یہ دلیل دیتے ہیں، اور بڑی مضبوط دلیل ہے۔ جب ہمارے نوجوان جہاں سنتے ہیں وہاں جا کر ان کی باتیں، ان کی منطق اور فلسفہ اور فن خطابت جب سنتے ہیں تو ہمارے نوجوان بھی آشش کرتے ہیں۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت پر بات ہے، ان کی دلیل کے طور پر اگر یہ روایت درست ہے
تو اویس کرنی شک سے یقین کی طرف گئے. شک سے بولو سارے, شک سے. شک کیا تھا کہ یہ ٹوٹا ہوگا, یہ ٹوٹا ہوگا, یہ ٹوٹا ہوگا. جب سارے کر دیے یقین ہو گیا تو کوئی نہ کوئی تو ٹوٹا ہوگا. وہ شک سے یقین کی طرف گئے. تمہارا بڑا عجیب استدلال ہے, تم یقین سے شک کی طرف آتے ہو. اوے میری سنی قوم نو گل سمجھ آئی کہ نہیں کوئی؟ یہ شک سے یقین کی طرف گئے اور یہ طبقہ یقین سے شک کی طرف آتا ہے. شک کیا ہے کہ جب یزیدیوں نے تیروں کی یلغار کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر کو بازو پہ تیر لگا, کمر پہ لگا, سینے پہ لگا. یہ ساری ظنی باتیں. لگے تیر ضرور, لیکن کہاں لگا یہ یقین اور قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن جب حضرت امام حسین کا سر اقدس کاٹا گیا, یہ تو یقینی بات ہے نا. کیوں بھائی, اور سمجھ آ گئی؟ ایسے تیر لگیا ہے, کمر تے لگیا, بازو تے لگیا ہے, یہ سار ظنی باتیں ہیں, یقینی باتیں نہیں ہیں. ظن ہے. لگے ضرور, کہاں لگے یہ ظن ہے, لیکن گردن کا کٹنا تو یقینی ہے نا. تو چلے پھر یقین والے کام کرو. اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنہوں سمجھ آئی سبحان اللہ کرو. اور بھائی یقین والے کام کرے نا کہ تاری اگلے سال تمہاری ضرورت پہ نہ رہے. اگر محبت کے اندر یہ کام کرنا جائز ہے تو گردنیں کاٹو. ہم نے کب آپ کو روکا ہے؟ تو یہ دلیل ہے. ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم یوں محبت نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں. ہم یوں محبت کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے محبت کی ہے, جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے, جس طرح اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ ہے, جس طرح قرآن نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اپنے عقائد کی اصلاح کرو. اللہ اکبر کبیرہ. لمبی بات میں نہیں کر دی. میں کربلا کے حوالے سے میں چیدہ باتیں آپ کو محرم کے مہینے میں انشاءاللہ بالترتیب بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.